बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है जनाब 14 मार्च साल 2020 और दिन है आज हफ्ता। आज आपको लेटेस्ट एक ही खबर है, मेन तो बाकी कुछ और दो तीन छोटी छोटी खबरें होंगी, लेकिन एक खबर जो सबसे बड़ी है वो है जनाब वायरस के बारे में। कातल वायरस, खूनी वायरस, एक वबाई मर्ज जिसने पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है, और अब पाकिस्तान ने भी उसके बारे में अहम तरीन फैसले किए हैं। और पाकिस्तान की तरफ से कल गुज़श्ता रोज़ जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जनाब मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान मौजूद थे, DGI-SI मौजूद थे, वज़राए आला सूबों के आए हुए थे, मुख्तलिफ वज़रा आए हुए थे, और तमाम इदारों ने, तमाम महकमों ने अपना अपना इनपुट दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसकी सदारत की, और ये अहम तरीन इजलास था। और क्योंकि वायरस जो है वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है, और इसके बावजूद कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान इससे महफूज है, लेकिन जो तमाम इत्तलात मौसूल हुई और तमाम इदारों ने जो अपना इनपुट दिया, और उसमें इंटेलिजेंस की तो ख़ास तौर पे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स की भी इनपुट थी, जिसके बाद ये फिर अहम तरीन फैसले किए गए। और उसकी रीज़न ये थी, जो अहम तरीन फैसले किए वो बताता हूँ। उसकी रीज़न ये थी कि अब तक, ये मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि अब तक पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत अच्छी है। ये मेरी अपनी बात भी हुई है जिम्मेदारान से इस इजलास के बाद। तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में ऐसी कोई ख़तरनाक बात अभी तक नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि पाकिस्तान में ये वायरस पहले से मौजूद नहीं था। ये वायरस बाहर से ही आया, और ख़ास तौर पे एक दो जो है वो चाइना से आए, उनमें था, और ज़्यादातर जो थे वो ईरान और ईरान के रास्ते से जो पाकिस्तान में आए, पाकिस्तानी यानी के, और जो गए हुए थे ज़ियारतों के लिए, वो कहीं ना कहीं से लेके पाकिस्तान आए हैं, और उन्हीं में से फिर आगे ये फैला है। क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ कि उसकी क्योंकि जो जितने भी हिफाजती इंतजामात या फैसले किए गए हैं वो इसलिए किए गए हैं कि ये फैलता बहुत है, फौरी तौर पे मल्टीप्लाई करता है। एक से एक आदमी को अगर वायरस है एक आदमी में, तो आगे कई लोगों को शिफ्ट कर देता है, और इसलिए, और ये ख़तरनाक है सिर्फ एजेड लोगों के लिए, या बच्चों के लिए, या एजेड लोगों के लिए। जो मिड एज के लोग हैं या यंग हैं, उनको ये वायरस उनकी जान तो नहीं ले सकता, लेकिन वायरस आगे जब मुंतकिल होता है ये बूढ़े लोगों के लिए, 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए, या बच्चों के लिए, तो उनमें मुदाफ़ियती निज़ाम जो है वो ज़रा कमज़ोर होता है, इसलिए उनको हिट करता है। लेकिन जो फैसले किए गए उनमें जनाब नंबर 1 ये है कि पाक अफगान बॉर्डर 15 दिन के लिए बंद, हर तरह की तिजारत के लिए भी और लोगों के आने जाने के लिए भी। पाक ईरान तिजारती बॉर्डर भी बंद और पब्लिक के लिए भी बंद। ये 15 दिन के लिए सीज मुकम्मल तौर पे पाक अफगान बॉर्डर, पाक ईरान बॉर्डर मुकम्मल तौर पे सीज होगा जनाब, जैम, कोई जीरो रिस्क का कहा गया है। और सिक्योरिटी फोर्सेस और मुसल्लह फ़ौज के लोग भी इसलिए इस इजलास में थे, उनके सरबराहान, ताकि क्योंकि पाक अफगान बॉर्डर पे भी, पाक ईरान बॉर्डर पे भी, पाक इंडिया बॉर्डर पे भी, पाक चाइना बॉर्डर पे भी जो सिक्योरिटी है वो मुसल्लह फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो है पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री फोर्सेस, इनके ज़िम्मे है। इसलिए उन्होंने भी इस इजलास में शिरकत की थी, और इस पे अमल किया जाएगा मुकम्मल तौर पर। अब यूँ कह सकते हैं आप कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन रहेगा। ज़मीनी जो तमाम ज़मीनी रास्ते हैं वो पैक कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। ज़ीरो रिस्क, ज़ीरो टॉलरेंस जनाब। करतारपुर राहदारी भी बंद की गई है, पाकिस्तान की तरफ से कोई नहीं जाएगा। और पाक इंडिया बॉर्डर पहले से बंद है, उसको मजीद तिजारती मकासद के लिए भी और आम शहरियों के लिए भी वो भी बंद कर दिया गया है।
ویزا کونسلیٹ خانے جی ہمارے جو افغانستان میں ہیں وہ بند کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے انگلینڈ میں ہے وہ بھی بند کر دیا گیا ہے. ہمارا ہائی کمیشن ویزا سیکشن کوئی پبلک ڈیلنگ نہیں ہوگی کیونکہ افغانستان میں بھی ایک ہمارے سفارتکار کو وائرس ہو چکا ہے, لگ چکا ہے, وہ پیشنٹ ہیں, اس لیے وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے. اس ساری صورتحال کے پیش نظر تعلیمی ادارے, عوامی اجتماعات ہر طرح کے مکمل طور پہ بند ہوں گے. 15 دن کے لیے جناب تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے گئے ہیں, مکمل طور پہ 5 اپریل تک یہ بند رہیں گے. وہ خاص اسکول ہیں, کالجز ہیں, مدارس ہیں, علماء کرام کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے, مکمل طور پہ بند. تبلیغی اجتماع جناب وہ بھی محدود کر دیا گیا ہے, اس میں بھی علماء کرام نے مکمل طور پہ تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے. پھر آتا ہے جناب شادی کے اجتماعات اور دیگر, اس پہ بھی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ اس کو کم سے کم رکھیں. اس کے بعد حفاظتی انتظامات میں مزید جو پبلک مقامات پہ ہیں وہاں پہ گیدرنگ کم کی گئی ہے. پی ایس ایل کا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, لیکن مزید اب کنفرم ہے کہ پی ایس ایل کے جو بقیہ میچز ہیں وہ پہلے 22 کے بجائے اب وہ آ گیا ہے 18 کو فائنل ہوگا, اور پلے آف جو ہے وہ ختم کر دیے گئے ہیں. اب سیمی فائنل ڈائریکٹ میچز ہوں گے اور یہ لاہور میں ہوں گے, اور یہ 2 دن کے اندر اندر سیمی فائنل اور فائنل معاملہ ختم کر دیا جائے گا. پاکستانی کھلاڑیوں کو بھی اور انٹرنیشنل پلیئرز کو بھی دونوں کو آپشن دی گئی تھی کہ جو جانا چاہتا ہے چلے جائیں. ان میں سے کچھ کھلاڑی کھیل رہے ہیں, کچھ نے کہا ہے کہ ہمیں جانا ہے کیونکہ بارڈر سیل ہو سکتا ہے. باقی فضائی سروس جی پاکستان کے صرف 3 ایئرپورٹس بین الاقوامی پروازوں کے لیے کام کریں گے. اس میں لاہور ہے, اسلام آباد ہے اور کراچی ہے, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ان 3 ایئرپورٹس پہ جو ہے وائرس سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر مکمل طور پہ, اس میں بھی 0 رسک اور 0 ٹالرنس ہوگی. حفاظتی انتظامات فل انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے کیے جائیں گے, اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی رول رعایت نہیں کی جائے گی. یہ ہوا ہے. اور باقی این ڈی ایم اے کو مین ٹاسک دیا گیا ہے جناب کہ تمام ان سے رابطہ رکھیں. لیکن ایک چیز سامنے آ رہی ہے, میں آپ کو بتا دوں, حکام تک بھی یہ بات پہنچے کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے, پرائیویٹ یونیورسٹیز نے, لاہور سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں, اسلام آباد سے بھی آ رہی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے تو کر دیا ہے بند, لیکن اسٹاف کو کہا ہے کہ جناب وہ ہر صورت میں آئیں. یونیورسٹیز نے بھی اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے, اسکولوں نے بھی, انہوں نے بھی کہہ دیا. اب اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب تمام بند ہیں تو پھر ان کو کیوں بلایا جا رہا ہے, اسٹاف کو بلا کے کیا کرنا ہے ادھر. ایک چیز اس پہ ذرا اعلی حکام جو ہیں اس کو ضرور دیکھیں. باقی ملک میں جی یہ بھی فیصلہ ہوا کہ کسی قسم کی فوری طور پہ کوئی پرچیز کرنا ہے, کوئی انتظام کرنا ہے تو پیسے فوراً ریلیز کیے جائیں گے, اور رولز ریلیکس بھی کرنے پڑے تو رولز ریلیکس کیے جائیں گے. جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ فوری طور پہ لیے جائیں گے. باقی چاروں صوبوں نے یہ کہا ہے جناب کہ اپنے اپنے علاقوں میں وہ جو ہے, کیونکہ بلوچستان سے یہ اطلاعات آ رہی تھیں کہ وہاں پہ جو قرنطینہ قائم کیے گئے ہیں وہ وہاں پہ عمل نہیں ہو رہا پراپر طریقے سے. تو آج کل جو ہے نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس پہ بھی جناب 0 ٹالرنس ہوگا. تو مکمل طور پہ لوگوں میں آگہی بھی, شعور بھی, بیداری بھی پیدا کی جائے گی اور گائیڈ بھی کیا جائے گا. پھر باقی چیزیں میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا دی تھیں, وہ میں ایک بار پھر ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں. وہ حتمی طور پہ بھی فائنل ہو چکی ہیں. سیکورٹی کونسل کی اجازت اس کا ذکر نہیں کیا گیا, لیکن اس میں یہ کنفرم ہے کہ وزیر اعظم عمران خان, آرمی چیف اور اس طریقے سے جتنے بھی حساس اور اہم لوگ ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ جناب وہ ہر بندے سے نہ ملیں, کیونکہ جو وائرس ہے یہ باہر سے بھی جو لوگ آتے ہیں ان کے ذریعے بھی, اور اس میں پولیٹیکل موٹیوز بھی شامل کیے جا رہے ہیں, سیاسی مقاصد بھی آ رہے ہیں, سیاسی اہداف بھی آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے ہیں. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ
وائرس کی وجہ سے ضرور اس میں ہے کہ یہ پھیل رہا ہے، خوف ہے، تو اپریل تک اس لیے رکھا گیا ہے کہ درجہ حرارت بڑھنے کا انتظار کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس وائرس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 27-28 درجہ حرارت تک یہ ریزسٹ کرتا ہے۔ اگر 27 درجہ حرارت سے بڑھ جائے تو پھر یہ ریزسٹ نہیں کرتا، پھر یہ مر جاتا ہے۔ تو جناب یہ چیز تھی اور اس لیے اپریل تک کیا گیا ہے اور ریویو کیا جائے گا۔ تمام تعلیمی اداروں نے جی نوٹیفیکیشن بھیجنا شروع کر بھیج دیے بلکہ کہ اب وہ بند ہو گئے ہیں 3 ہفتے کے لیے، تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ ہاں، ایک اور بات بتا دوں کہ جی سرکاری اداروں میں بھی اور پرائیویٹ اداروں میں بھی خاص ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ تمام حفاظتی انتظامات کیے جائیں، جو ایک SOPs ہیں اس کو فالو کیا جائے صفائی ستھرائی کے معاملے میں بھی، اور جو انفرادی طور پہ احتیاطیں کی جاتی ہیں ان کو بھی فالو کیا جائے، اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ برتی جائے، کیونکہ اگر اس میں کوئی کوتاہی برتی گئی تو معاملات حالات نکل سکتے ہیں۔ تو یہ ساری پابندیاں، یہ سارے انتظامات، یہ حفاظتی انتظامات اس لیے کیے گئے ہیں کہ خدا نخواستہ کل کو کہیں سے اٹیک ہو جائے اس وائرس کا یا بے قابو ہو جائے تو پھر ساری کی ساری تنقید وہ ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے ہاں سیاست بھی ہوتی ہے، تو پھر تنقید ہونی تھی کہ جناب کوئی انتظام کیوں نہیں کیا گیا، کوئی میجرمنٹ کیوں نہیں کی، حفاظتی انتظامات، حفاظتی اقدامات کیوں نہیں اٹھائے گئے۔ تو اس لیے یہ سارے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ اب تک صورتحال پاکستان میں اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہے، دیگر ملکوں کی نسبت 1000 درجے بہتر ہے، کیونکہ ابھی تک ایک بھی ڈیتھ پاکستان میں اس خونی وائرس کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ 22 مریض ابھی تک رپورٹ ہوئے ہیں اور ان میں سے بھی صحت یاب ہو کے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ تو یہ تھی نا اب تک کی اپڈیٹ، اگلی ویڈیو میں کچھ مزید چیزیں